ایک حیرت انگیز انکشاف یہ کیا ایک کارڈیولوجسٹ نے, دل کے ڈاکٹر نے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرونشنل کارڈیولوجی. وہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو ڈاٹرز اینڈ یو آر سک اور یو آر آن بیڈ اسپیشلی ہاسپٹل اینڈ یو آر اولڈ, ڈاٹرز ول آلویز, اگر آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ ہسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں یا آپ ویسے ہی پریشان ہیں کچھ, بیٹیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں, دے ول آلویز بی آن یور بیڈ سائڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ اٹس اینیکڈوٹلی, یہ مطلب ان کا 30-35 سال کا تجربہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں مریضوں کو دیکھا, اور یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے کہ بیٹیاں وہاں ضرور ہوتی. اور ایسا نہیں ہے کہ بیٹے نہیں ہوتے, بیٹے ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بالخصوص ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بیٹا ہے وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ہر طرح سے ساتھ بھی دے رہا ہے, لیکن بیٹیاں بقول ڈاکٹر کے کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ نوٹس لے رہی ہیں, ڈاکٹر سے باتیں پوچھ رہی ہیں, ڈاکٹر سے پرہیز, علاج اور پھر دوائی, چاہے وہ بیاہی ہوں چاہے وہ گھر میں ہوں, ڈاکٹرز آر آلویز دیئر. اگین آئی ایم کوٹنگ دیٹ ڈاکٹر ہیز سیڈ دیٹ اٹ از اینیکڈوٹلی, یہ کوئی تحقیق نہیں ہے, یہ بس ایک تجربہ ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا میری اس بات پر کیا آپ متفق ہیں, اور نیچے سینکڑوں لوگوں نے جو خود میڈیکل فیلڈ سے وابستہ تھے انہوں نے اس بات پر کہا جی ہمارا بھی یہی تجربہ ہے. اور اب اس بات کو یوں نہ لیجیے گا کہ بس عورت جو ہے وہ تیمارداری ہی کر سکتی ہے یا اس طرح کے سینسیٹیو کام کر سکتی ہے. نو, دیز آر آئرن لیڈیز. خواتین کے اندر جتنی ریزیلینس, جتنی ریزسٹنس ہے, یو کی ناٹ امیجن. آپ جا کر دیکھ لیں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی, ادھر ادھر سے میں دیکھ کے نہیں بتا رہا, جہاں یونیسکو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں چیک کریں, ورلڈز اولڈسٹ بٹ کنٹینیولی آپریشنل یونیورسٹی ان دا ورلڈ, یہ فاطمہ الفہری نے موراکو کے اندر یونیورسٹی آف کارونین کے نام سے بنائی 245 سنہ ہجری میں. فاطمہ الفہری کو اپنے والد صاحب سے بہت بڑی وراثت ملی, اور کہیں اور لگانے کے بجائے یا اپنی ذات پہ پراپرلی لگانے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ایک بہت بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں گی. اور وہ پہلے مسجد کے ساتھ تھا, پھر الگ سے اس کی ایک اینٹی بنی, اور اس کے اندر سب کچھ تھا, قرآن, حدیث, اسلامک جورسپروڈنس, میڈیسن, میتھمیٹکس, ایسٹرونومی, جیوگرافی, سارے سبجیکٹس کی باقاعدہ ڈپارٹمنٹس تھے, ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا تھا. اور فاطمہ الفہری کی جو بہن ہے مریم, انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا پیسہ وراثت کا اور دیگر فنڈز وغیرہ وہ تعلیم پر لگائے. سو ویمن ہیو میڈ دا فرسٹ ایور آرگنائزڈ یونیورسٹی ان دس ارتھ, ان دس ورلڈ, سب سے پہلے انہوں نے بنائی. تو یہ اس کی قربانیاں ہیں. اور جو خواتین کی ریزیلینس ہے, آپ جا کے پڑھ لیجئے اور چیک کیجئے کہ پہلے 5 سال میں, زندگی کے پہلے سال یعنی پیدائش کے بعد 5ویں سالگرہ تک زیادہ جو بچے بچ جاتے ہیں, بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور زندہ رہ جاتے ہیں, اس میں عورتوں کی تعداد, بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہوگی, فیمیل زیادہ بچ. اور نمبر 2, بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں ان میں امیونٹی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی. اور معاشرے میں ان کا پیٹرن کیا ہے, مضبوطی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ جب خاتون پیدا ہوتی ہے, عورت پیدا ہوتی ہے, اس وقت گائنیکالوجی وارڈ میں آپ دیکھیں, خاندان میں آپ دیکھیں کیسی باتیں ہو رہی. میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اور 2-3% لوگ کھڑے ہو کے نہ کہیں کہ جی ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں. 98% کو دیکھیں کہ اس پورے خطے میں کیا انداز ہوتا ہے, عورت کا بیٹی کے پیدائش پر کیا انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے, گھر میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان تخصیص, زیادہ گھروں میں تخصیص کی جاتی ہے, بیٹے کو پریفرنس دی جاتی ہے. اسکول اور کالج کے چناؤ کے اندر وہ بھی پریفرنس دی جاتی ہے. زیادہ تر اس کے بارے میں خاص بریکٹ بنی ہوئی کہ بس یہ یہی کام کرے گی اور کچھ نہیں. پھر جب اس کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں, یو نو دا پیریڈ, جو کریمپس آتے ہیں, اس میں جو درد آتی ہے ان مخصوص ایام میں, وہ کتنی شدید ہوتی ہے. اگر درد کا اسکیل نکالا جائے 0 to 10 تک بناتے ہیں ڈاکٹر. 0 کا مطلب بالکل درد نہیں ہے, 1 کا مطلب مائلڈ سی بس سر میں درد ہے, اور 10 کا مطلب کہ ہڈیاں توڑنے والی, آگ سے لگنے والی درد ہے. تو ماہواری کے دنوں میں more than 4 to 5 to 6 تک وہ کریمپس جاتے ہیں, وہ شیئر نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو رہی ہے, شادی کے بعد کے معاملات, وہ اکیلی ایک گھر میں آ گئی, وہاں سے رشتوں کی جو معاملات, پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے, اور اولاد پیدا ہونے کا جو ہے لیبر کا, اس میں 10 کے قریب درد ہوتی ہے, کرشنگ بونز کی وہ درد ہے جو وہ سہتی ہے. اور اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے تو ورک پلیس میں اس سے جن آنکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جیسے رویوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس مشکل انداز سے وہ وہاں پرسسٹ کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو, جیسا بھی ہو جائے, پھر گھر کے اندر ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے, آفس میں بھی نبھا رہی ہے, پھر جب اوپر جاتی ہے ورک پلیس میں اس کا عہدہ بڑھتا ہے, ادھر بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ماں کو زیادہ پکار رہے ہیں, شوہر اپنی بیوی کو اس ٹائم پر جب بچے ٹین ایجر ہوئے اس کی بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ان حالات کے اندر ڈیلیور کرنا اس عورت کے لیے
कितना बड़ा चैलेंज है और कितनी लाइफ उसकी चैलेंजिंग है, और ऐसी हालत में हम मर्दों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस औरत को हर तरह से एक पुरसुकून मुआशरा दें, उस औरत को एक एट होम सिक्योरिटी दें। बेटी के साथ कैसा सलूक रवा रखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देख। जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर दरबार होती, नबी पाक की बारगाह में अपने बाबा जान के पास आती, नबी पाक अपनी सीट से अपनी सीट से खड़े हो जाते, चादर बिछाते और उन्हें बोसा देते। फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों और उनको खिलाए पिलाए तरबियत करे, अच्छे तरीके से परवरिश करे और ब्याह दे, वो मेरे साथ ऐसे होगा। दोनों उंगलियां मुबारका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिला के इरशाद फरमाया। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर अगर 2 हों, फरमाया उसके लिए भी यही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली औलाद वो भी तो खातून है, यानी सैयदा कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और पेरेंटिंग पे हमारा एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये बताएंगे कि जिस घर में पहली औलाद बेटी होती है, बाप का उसके साथ कितना गहरा और जबरदस्त रिलेशनशिप होता है। और फिर मैं एक बड़ी लेजेंडरी खातून का जिक्र करने लगा हूं जनाब, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। ये वाक़या करबला में एक अहम तरीन पर्सनालिटी हैं और ये मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की बेटी हैं और इमाम हुसैन की बहन हैं। क़यामत तक दास्तान करबला सुनाई जाती रहेगी और सैयदा ज़ैनब का जिक्र होता रहेगा। और अब सुनिए कितना जबरदस्त रोल है इनका वाक़या करबला में, और नोट करते जाएं। मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि सैयदा किस अंदाज से उस पूरे सफर को टैकल कर रही है, मैनेज कर रही है। नंबर 1, पूरे सफर में वो साथ रही। नंबर 2, शी वॉज फुली अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि यहां पर क्या होने वाला है, कितना रिस्क है और कितने यहां पर मामलात होने वाले। एंड शी वॉज फुली अवेयर that it was not a military confrontation, it was a faith stance। उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि यहाँ पर ईमान है और ईमान की मजबूती, ईमान को बचाना है। इस्लाम के उस गुलशन की आबियारी के लिए एक ऐसा वाक़या होने जा रहा है जो क़यामत तक इग्नोर नहीं होगा। She was supposed to sustain the camp। वो जो कैंप था, जो खेमे थे, जो कि दुनिया के बड़े बड़े आलीशान बज़ाहिर महलात से ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अहमियत वाले थे, वहाँ पर उस कैंप को सस्टेन करना, यानी उसको ऑर्गेनाइज करना, वहाँ कंसोलिंग करना और प्रिजर्विंग कोहेशन, यानी वहाँ पर उस माहौल में तसल्ली वाले अल्फाज बोलना, एक अमन वाली बात करना और वहाँ पे यूनाइटेड रखना, सबको एक मुत्तहिद रखना और एक मकसद की तरफ लेकर जाना। वहाँ अहम तरीन पर्सनैलिटी, अहम तरीन सतून वो सैयदा ज़ैनब की ज़ात अक़दस, यानी सोशल और इमोशनल फैब्रिक ऑफ द कैंप was the responsibility of सैयदा ज़ैनब। देखिए वहां पे सक्सेसिवली शहादतें हो रही थी। जब मार्का शुरू हुआ उस वक्त सक्सेसिवली शहादतें हो रही हैं और वो जो अजीमुशान शख्सियात हैं एक के बाद उनकी शहादत हो रही है। घर के अंदर अगर कोई बड़ा कारोबारी नुकसा है या घर के अंदर कोई वाकया हो जाए, ऑपरेशन हो, चोट लग गई या बड़ी लंबी एक अलालत के बाद, बीमारी के बाद कोई बंदा फौत हो जाए, ये चीजें भी संभाल ली जाती हैं। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने हालात में लीडरशिप दिखाई। उस सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कैंप में हैं, बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे और हैं, उनको प्रिजर्व रखना, फिर बाहर वाला मंजर देखना, दैट इज ह्यूमंगस। ये बहुत ही ज्यादा, माउंट एवरेस्ट भी हो तो उसके पास में लग़ज़िश आ जाएगी। शी वाज स्टैंडिंग देयर। और बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद तो एक कैंप के अंदर एक ख्यास आया होगा, एक क्या बात हुई होगी। उस हालत में रिटेन और सस्टेन करना, और फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खवातीन को और दीगर अफराद को कैदी बना लिया गया, उस वक्त का रवैया, शी ट्रांसफॉर्म्ड द कैप्टिविटी into the platform of testimony। She publicly spoke the truth। यानी जो करबला में उनके सामने हुआ उसको उन्होंने देखा, उस वाक़े को, वो उसकी गवाह बनी। और जो हेरोइक्स हुई वहां पर, शानदार कुर्बानी हुई, उसको उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से एक्सप्लेन किया। वो उस वाक़े के बाद चुप नहीं हो गई, बिल्कुल एक कॉर्नर में नहीं हो गई, बल्कि उस वाक़े के बाद उनके सारे इरशादात, उनके कलाम पढ़ें, वो तारीख़ इंसानी के अंदर अहम तरीन स्टेटमेंट्स किसी सदर की, किसी की होंगी, जो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कलाम फरमाया वो हर किताब के अंदर आपको सुनहरे हरूफ में मिलेगा और वो बताएगा कि दैट वाज करबला। और यजीद के सामने जो तकरीर आपने फरमाई, दैट वाज शार्प, दैट वाज मॉरल, उसके अंदर सब कुछ था। और जब तंज़न पूछा गया था कि अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, तो आपने जो लफ्ज़ इरशाद फरमाए
وہ دنیا کے سارے کوریڈورز کے اندر ریزونیٹ کرتے رہیں گے قیامت تک کہ آئی سو نتھنگ بٹ بیوٹی، میں نے تو سارے واقعے میں خوبصورتی ہی دیکھی ہے. کمال کی بات. اور یہ بات کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت مقرر کر دی اور وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف بڑھ گئے، اور ان قریب اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یعنی اس آزمائش میں بھی خوبصورتی دیکھی، اس شہادت کے اندر بھی خوبصورتی دیکھی، اور اس استقامت کے اندر بھی خوبصورتی دیکھی. اور سیدہ زینب کے اس امیڈیٹ رسپانس کے بعد ہمیں واقعہ کربلا اس کینوس پر زیادہ نمایاں ہوتا نظر آتا ہے، ورنہ وہ لوگ اس وقت طاقت میں تھے، ان کے عزائم بھی خطرناک تھے. اور یہ داستان دنیا کی صرف خواتین بلکہ ہر انسان کے لیے ایک یونیورسل موٹیویشن کی وہ ونڈو ہے کہ جو اس میں دیکھے گا وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو. اور غیر مسلم مورخین جو ہسٹورینز ہیں، میں نے ان کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب واز جسٹ لائک اے رائزنگ سن ان دا بیٹل آف کربلا. کربلا کے دن ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو ان کی پرسنالٹی سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قرآن مجید میں مخصوص ان دو خواتین کا جو ذکر آیا اور کس طریقے سے انہیں کمفرٹ دی جا رہی ہے. نمبر 1 تو کی کا جو بتایا کہ درد کی شدت 9 to 10 ڈگری تک ہو جائے، اور ایسی حالت میں لیبر پینز کے بعد جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کو سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اسے کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے. اور کس انداز سے وہ کمفرٹ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کس طریقے سے ان کا واقعہ بیان ہوا. تو جب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ بک، ان کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. اور پھر جو انہوں نے کہا وہ بھی آپ کو پتا ہوگا، میں بتاؤں گا ابھی کہ کس حالت میں وہ تھی. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ مومنٹ ان 2 ways. ایک تو عورت کی زچگی کے معاملات وہ کیسے ہوتے ہیں وہ وہی جانتی ہے، اور نمبر 2 شور نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ تو ایک معجزہ تھا. تو وہ اس وقت ایک فیئر کی کیفیت میں. یوسف نجار جو بیت المقدس کے خادم تھے اور بڑے عابد شخص تھے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ تہمت لگائیں، لیکن وہ جو ایک ان کی لائف تھی اتنی عابد زاہد اور اتنی زیادہ نیک خاتون، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغیر بیج کے کھیتی کیسے ہو، بغیر بارش کے درخت کیسے ہو، بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو. تو آپ کا جواب بڑا پیارا ارشاد فرمایا. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلا درخت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا وہ تو بغیر بیج کے تھا نا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے. تو دیٹ واز دا تھنگ. پھر فرمایا قرآن مجید میں مریم نے اسے پیٹ میں لیا اور کچھ دور چلی گئی، حمل کے باعث وہ ضعیف ہو. قرآن مجید میں آیا اور جننے کا درد اس کو کھجور کی جڑ کے قریب لے آیا، اور اس نے کہا ہائے اس سے پہلے کاش میں مر جاتی، کاش میں بھولی بسری ہو جاتی. اینڈ دس از دا وومنز رسپانس. اس وقت واقعی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ڈبل کنڈیشن تھی نا. زچگی کا درد اس کی ایک پرسیونس تھی، پہلی اولاد ہوتی ہے، اور پھر ساتھ کے لوگ اب کیا بات کریں گے، معاشرے کے اندر کیا بات ہوگی. تو ان مستقبل کے اندیشوں میں خاتون ہیں جو پریشان ہیں. اور کس طریقے سے بات ہوئی کہ بی بی مریم نے دور سے پکارا تو وادی کے نیچے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، فرشتے ہیں ملائکہ، انہوں نے پکارا، ارشاد فرمایا غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہر جاری کر دی. اور پھر یا تو جبریل امین علیہ السلام یا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑی ماری تو وہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا، اور کھجور کا وہ درخت دیٹ واز ناٹ you can say giving fruits at that time, that was barren. کہ درخت میں بھی سرسبز ہو گیا، سارا پھل پختہ ہو گئے، نہر جاری ہو گئی. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں تو پختہ رس بڑی زبردست کھجوریں وہ گریں گی. اور حمل کی حالت میں کھجور کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اور رب تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں رب تعالیٰ ایک عورت کو کمفرٹ دے رہا ہے اس حالت کے اندر کہ دیکھو جو رب اس ویران درخت کو اور اس خزاں رسیدہ درخت کو سرسبز کر سکتا ہے اور جو خشک نہر کو جاری کر سکتا ہے، وہ تجھے بھی بے یار و مددگار نہیں. تو ہر عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے. تو کھجوریں کھائیں، پانی پیئیں، بیٹا آپ کا ہے اس کو دیکھ کے آ کے ٹھنڈی کریں. اور اگر کوئی بندہ پوچھے تو کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس امت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، کھانے پینے کا روزہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اور فرمایا گیا کہ جو تم سے لوگ بات کرے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے الٹے سیدھے مشورے نہیں ماننے آتے ہیں. ہر مرحلے پر یہ زچگی کے معاملے پر بھی، اس سے پہلے بھی، اور ہر جگہ پر ٹانگ اڑانی ہے. تو یہاں پر خاموشی زیادہ بہتر ہے. افضل کلام جو ہے وہ افضل بندے کے سپرد کرنا چاہیے. اب لوگ آئے لیکن وہاں تو ایسے انسیڈنس بھی ایسا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا باپ عمران اور آپ کی جو ماں ہے حنا، ان کو بدکار لوگ نہیں تھے، تم ایک عجیب چیز لے کر آئی ہو. آپ نے فرمایا کہ میں چپ کے روزے سے ہوں، بچے سے پوچھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شی واز انفینٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ریسنٹلی بورن، ابھی وہ پیدا ہوئے تھے، بالکل بچے ہیں.
تو وہ کیسے بولے گا بچہ؟ لوگوں نے اس پر بھی حیرت کا اظہار کیا. تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا. See how the comfort level is that. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی, فرعون بچے قتل کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا, اور جب پتہ چلا کہ ہمسایوں کو اب خبر ہونے لگی ہے, یعنی الرٹ ہے, وارننگ ہے, تو اب آپ اس بات سے خوف زدہ ہوئیں. اب یہ بھی خاتون ہیں اور خوف زدہ ہو رہی ہیں, تو پھر ان کو کمفرٹ دی, فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ ایک دریا میں ڈال دو. اس بات سے نہیں ڈرنا کہ بچہ ہلاک ہو جائے گا, جدائی سے پریشان بھی نہیں ہونا, یہ بچہ ہم تمہیں ہی واپس لوٹائیں گے اور اس کو اپنا رسول بھی بنا دیں. Now see the comfort level for a lady. اور جناب میدان جنگ کے اندر خواتین کے کارنامے دیکھنے, لارناکا قبر سائپرس کے اندر ایک جگہ ہے, شہیدت البحر یعنی مارٹائر آف سی. یہ پاکستان سے کوئی 35 کلومیٹر اور مدینہ شریف سے کوئی 1200-1300 کلومیٹر دور جگہ ہے. اس کو سرچ آؤٹ کریں. سمندری شہیدہ یعنی ایک فیمیل شہید ہے جن کا یہ مزار ہے, اور آج بھی جب سمندر سے جہاز گزرتے ہیں نا, اپنے بادبان کو آدھا گرا لیتے ہیں عزت اور ادب میں, اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا سفر ٹھیک رہے گا اور کشتی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ام حرام ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہا, وادی قبا میں رہتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے, آپ دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتی تھی. حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے آرام فرمایا. پھر بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں ایک لشکر دیکھ رہا ہوں میری امت کا جو سمندر میں جا رہا ہے اور قبضہ کر رہا ہے. ام حرام نے ریکویسٹ کی, نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام بھی اس لشکر میں لکھ دیا ہے. اور پھر یہ جو ارشاد عالی شان ہے کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو دریا میں جا کے جہاد کرے گا, اس نے اللہ سے اپنی مغفرت واجب کروا لی. عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس لشکر میں ہوں گی؟ ہاں, وہ لشکر جو کیسر بادشاہ روم کا تھا, اس کے شہر قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل پر جائے گا. تو حضرت عثمان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور لشکر وہاں گیا. لشکر وہاں جا کے رکا اور ام حرام وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے بیٹھی, گھوڑا بتکا, آپ وہاں پہ گر گئیں اور وہیں پر شہید ہو گئے. اور بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ون آف دا لیجنڈری لیڈیز, غزوہ احد میں آئی تھیں 2 بیٹے لے کر, اور پہلے تو پانی پلاتی رہیں, پٹی وغیرہ کرتی رہیں, لیکن جب دیکھا کہ ڈائریکٹ حملہ ہو گیا, آپ خنجر لے کر میدان میں آ گئی. تیروں اور تلواروں کے وار اپنے پر روکتی رہی. سر اور گردن پر 13 زخم آئے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا, آپ نے اپنے جسم اقدس پر اس کو روکا, آپ کے کندھے پر گہرا زخم آ گیا. انہوں نے اس کے اوپر ابن کمیاں شاید اس کا نام تھا, اس پہ کاؤنٹر اٹیک کیا, لیکن اس سے 2 ذرے پھیلی ہوئی تھی, 2 لوہے کے لباس پہنے ہوئے تھے, تو بچ گیا. آپ کے فرزند عبداللہ پر حملہ ہوا, خون بند نہیں ہوتا تھا, آپ نے کپڑا پھاڑ کر باندھا اور فرمایا بیٹا پھر جہاد پہ چلے جاؤ. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کافر ہے جس نے تیرے بیٹے پر حملہ کیا تھا. آپ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا, اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی, وہ گھسٹتا ہوا چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے ہمت اور طاقت دی. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صرف یہ دعا فرما دے کہ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا ہو جائے. نبی پاک نے دعا فرما دی, اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے. بی بی ام عمارہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اب ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. غار ہرا میں مصروف عبادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلی وحی آتی ہے, ناگہانی ایک بات تھی, آپ آ کر ارشاد فرماتے مجھے کملی اڑا دو, مجھے کملی اڑا دو, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور خاتون عظیم, بہت ان کو پڑھیے گا, میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, بہت ہی زیادہ انسپریشنل. وہ کہتی ہرگز نہیں, آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ رشتہ داروں سے بہتر سلوک فرماتے ہیں, دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں, مفلسوں کو عطا فرماتے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار حملہ کرتے, پتھر برساتے, اس وقت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے موٹیویشنل ٹاکس کیا کرتی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے نیکی کی دعوت کے لیے نکل جاتے, بلا شبہ ہماری تربیت کے لیے. اور آخر میں کچھ تاجر خواتین یعنی ٹریڈ کے اندر خواتین کا کیا کردار رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست کامیاب تاجر خاتون تھی. قافلے آپ کے شام تک, یمن تک جایا کرتے تھے, عرب میں بہت مشہور. اور نبوت سے پہلے نبی پاک نے بھی آپ کا تجارتی مال وہ سفر اس میں فرمایا. حضرت قیلہ ام بنی انمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خرید و فروخت کیا کرتی تھی, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے آداب کے حوالے سے سوال بھی. حضرت اسما یہ خوشبو اور دیگر چیزوں کی تجارت کیا کرتی تھی, ان کا شمار بھی مدینے کی کاروباری خواتین میں ہوتا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاجر نہیں تھیں, لیکن ہاتھ سے کام کرتی, چمڑے اور سلائی وغیرہ سے آمدنی حاصل کیا کرتی, اور اس کا زیادہ حصہ صدقہ کر دیا کرتی. تو ان تمام خواتین میں بڑا نمایاں نام تو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج بھی بہت سی خواتین ہم سے بھی پوچھتی ہیں, کوشچنس کرتی ہیں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں, کیا تجارت کر سکتے ہیں. باقی حالات ایسے ہو گئے ہیں بلا شبہ کہ ایک ارننگ ہینڈ اگر آ جائے تو آپ پورا
فیئر دیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی بڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر کام ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں بڑی پیاری حلال آسان روزی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ